نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، جب میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا اب تمہیں کوئی اختیار نہیں، اختیار ہے تو صرف میرے محبوب آقا دو جہاں کو ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو وہ دونوں حضور کی پھپھی جان بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا بیٹا بھی چلتے چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی ہے، کرم فرمائے، رشتہ قبول فرما لیجیے۔ وہ الگ بات ہے بعد کے اندر نبھا نہ ہوا، مزاج دونوں کے ملتے نہیں تھے۔ آج وہ تھوڑا سا حضرت سیدہ زینب حضور کی پھپھی کی بیٹی تھی، ان کا مزاج کچھ اور تھا، اور یہ جو حضرت زید تھے ان کا مزاج، تو اس نے بار بار کہا یا رسول اللہ میرا ان کا مزاج نہیں ملتا، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو طلاق دے دیں۔ میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا کوئی نہیں، صبر کرو، نبھا کرو۔ الغرض وہ بار بار کہتے رہے، تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد جب عدت گزر گئی، عدت کے گزرنے کے بعد حضور نے خود کرم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اپنی پھپھی کی بیٹی کے ساتھ میرے نبی نے خود نکاح فرما لیا۔ اور جب نکاح فرمایا منافقوں نے، کفار نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو جی ہمیں منع کرتے ہیں بہو سے۔ انہوں نے کہا یہ بہو لگتی ہے نا، بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں، نو نال نکاح کرنا جائز نہیں، خود نکاح کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے منافقوں نے شور مچایا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیارے محمد کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے وعدے کر دیا کہ منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں بنتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جو حقیقی ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت زید حضور کے بیٹے حقیقی نہ بنے، سمجھ آ رہی، تو ان کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ حضور کی وہ حقیقی بہو نہ بنی۔ جب حقیقی بہو نہ بنی تو پھر نکاح کرنا ان کے ساتھ جائز ہے، اللہ نے قرآن کی آیت۔ برکف اب چلیے، یہ میں نے آپ کو 1 2 3 4 5 6 قرآن کی آیات اختیار مصطفیٰ پر پیش کیے، یاد رہیں گی۔ اب دوسرا نمبر ہے حدیث کا۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور حدیث ہے بخاری کی، قرآن کے بعد درجہ بخاری کا اور مسلم شریف کا۔ ویسے تو ساری حدیثیں معتبر ہیں لیکن کچھ لوگ درجہ دیتے ہیں۔ اب قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے، آئیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے نبی تیرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک ما کل صلاۃ لاخرت العشاء، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا، تکلیف کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے، میں ہر وضو میں مسواک کرنا فرض قرار دیتا، اور نماز کو رات کے آخری حصے میں عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتا۔ لیکن میں ایسا نہیں کرتا، مجھے اختیار ہے، میں ایسا نہیں کرتا تاکہ میری یہ امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی۔ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فرض قرار دیتا۔ اب میں نے فرض قرار نہیں دیا بلکہ سنت رکھا ہے۔ جو آدمی مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ 70 گنا اجر اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ جس وضو میں مسواک نہ کیا جائے اس کی بنسبت وہ نماز جس وضو میں مسواک کیا جائے 70 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے مسواک اہم سنت ہے، اس کو کیا کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور سو کر پہلا کام کیا کرتے؟ فرماتے جب بھی حضور سو کر اٹھتے تو پہلے ہاتھ دھوتے اور مسواک شروع فرماتے۔
اور مسواک شروع فرمایا، مسواک کے بہت بڑے فوائد ہیں، اور فرمایا رات کو عشاء کی نماز کو میں رات کے پچھلے حصے تک مؤخر کرتا، لیکن مجھے اپنی امت کے مشقت کا خیال ہے۔ قربان جائیے، اتنا مہربان نبی ہمیں اللہ نے عطا کیا جس کی شان اللہ خود بیان کر رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے یہ میرا نبی ایسا ہے کہ تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، میرے نبی کو تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا میرے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ میرا نبی رؤوف بھی ہے، میرا نبی رحیم بھی ہے۔ آئیے اب حدیث نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سیدنا اوس بن ثابت، بعض روایت کے اندر ان کا ذکر آتا ہے اور بعض کے اندر حضرت زبیر کا ذکر آتا ہے۔ بہرکیف یہ 3 صحابہ کا میں نے ذکر کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اور حضرت زبیر کا، اور تیسرے صحابی حضرت اوس بن ثابت۔ ان میں سے کوئی ایک تھے، یہ راوی کو شک ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خارش بہت ہوتی ہے، جس میں خارش بہت ہوتی ہے اور جمعیں بھی پڑ جاتی ہیں، بال گھنے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اب حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی ہے تو میرے نبی چاہتے کسی دوائی جاؤ علاج کرو کسی حکیم کے پاس، نہیں، اب صحابہ کو خارش ہے، اس کا دفع، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھی حضور کی بارگاہ مانگو مانگو، حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے۔ میرے کریم آقا دو جہاں سرور کائنات فرمایا تم ریشمی کپڑا استعمال کرو۔ اب ریشم عورت کے لیے جائز ہے، ریشمی کپڑا مرد کے لیے حرام، بولیے مرد کے لیے سونا بھی حرام اور ریشمی کپڑا بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو اجازت دی تم ریشمی کپڑا استعمال کرو۔ اس سے معلوم ہوا میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہیں جو حکم دے، سبحان اللہ۔ اب حدیث نمبر 3، وہ بھی بخاری اور مسلم، یہ یاد رکھتے جائیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ اور روزے کی حالت کے اندر تھا، میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے قریب چلا گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ مجامت کر بیٹھا ہوں۔ تو سنو میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر قرآن میں ہے میرے نبی نے وہی پہلے حکم دیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی ہے تو پھر ایسا کرو 2 ماہ روزے رکھو، یہ اس کا کفارہ ہے، 2 ماہ روزے رکھو، یہ اس کا کفارہ ہے، تو نے جان بوجھ کر روزہ کو توڑا ہے۔ یا رسول اللہ اے رکھے نہیں جان دیتے 2 مہینے کی میں رکھا تھا۔ پھر میرے آقا دو جان فرمایا اگر 2 مہینے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اب اس وقت جو کہ غلام ہوا کرتا تھا، یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں رکھے جا سکتے مجھ سے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا کیونکہ میں غریب ہوں، 60 مسکینوں کو میں کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اچھا وہ شخص پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا کسی نے گفٹ پیش کیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این سائل، واہ وہ سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا؟ جی میں حضور میں، وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور میں ہوں۔ میرے نبی آقا دو جان نے فرمایا ایک کھجور کا ٹوکرا اٹھا اور مدینہ پاک کے اندر جتنے غربا اور مساکینے ہیں ان کو یہ سب کھجوریں تقسیم کر دے، کھلا دے، اور تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا سنیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مدینہ پاک کی وادی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب کوئی مسکین نہیں ہے. میرے نبی فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت ثنایا، میرے نبی اس بات پر اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ دونوں اوپر نیچے والے دانت بھی ظاہر ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا اے بھی تو خود کھانا چاہتا ہے، مطلب یہ تھا اس لیے فرمایا جا، اگر تو اس شہر مدینہ کے اندر تو اس سے بڑھ کر کوئی اور غریب نہیں ہے، تو زیادہ غریب ہے، تو جا خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. اب دیکھیے آج مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ یہ ایسا ہوا، میں ایسا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ کسی عالم دین سے پوچھے، کسی محقق سے پوچھے، کسی پروفیسر سے پوچھے، کسی علامہ سے پوچھے، مفتیان عظام جو چوٹی کے مفتیان ہیں، اگر ان سے بھی جا کر پوچھے وہ کہیں گے نہیں. اگر میں پہلے سب سے یہی کہوں گا چلو غلام آزاد تو نہیں ہو سکتے، آج 2 ماہ کے روزے رکھو، وہ کہے کہ نہیں حضرت میں مفتی صاحب یہ بھی نہیں رکھ سکتا، حضرت میں پھر یہ کہوں گا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اگر وہ کوئی شخص کہے مجھے کہے کہ جی میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو میں کہوں گا جا کھا قسمت سے، میں کیا کہوں؟ یہی کہوں گا نا جی، اگر تو نہیں کر سکتا تو میرے بس میں نہیں ہے. لیکن میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا جا یہ کھجور کا ٹکڑا خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ. اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا ہے، بولیے اختیار دیا ہے، جس کو جتنا چاہیں وہ حکم شرعی عطا فرماتے ہیں اور جس کو جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں. ایک صحابی رسول جب میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ نے کتب علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، اللہ نے حج تم پر فرض کر دیا ہے، تو ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام اقرع بن حابس تھا. اقرع بن حابس کہنے لگا کل عام، ہر سال حج کرنا ہر بندے پر فرض ہے. میرے نبی خاموش رہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی چپ ہوئے. پھر دوبارہ سوال کیا کل عام، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ، میرے نبی دوسری مرتبہ بھی خاموشی اختیار فرمائی. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کل عام، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے. اس وقت میرے نبی بولے، میرے نبی عقید و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولے اور پھول کی پتیاں نکلی. میرے عقید و جہاں سرور کائنات نے فرمایا لو قلت لوجبت، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو پھر اللہ ہر سال حج کرنا فرض کر دے. اگر میں کہہ دوں زبان مصطفیٰ سے نکل جائے، لیکن میں امت کی آسانی کا خیال کرتا ہوں، اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال ہی ہوگا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کہتا میری امت مشقت میں مبتلا ہو. میرے نبی کو اللہ نے بے بس نبی نہیں بنایا، اللہ نے میرے نبی کو اختیار عطا فرمایا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی متفق حدیث ہے. یہ حدیث شاید پہلے بھی آپ نے سماعت فرمائی ہوگی. ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے قبول فرمائیے، عقد نکاح میرے ساتھ کر لیجیے. میرے نبی نے فرمایا ضرورت نہیں ہے. ایک غریب صحابی ساتھ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ تو ضرورت نہیں تھی، میرا اندنا نکاح کر دو. میرے آقا دو جہاں فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کوئی چھلا، کوئی انگوٹھی، کوئی سونے کی، کوئی چاندی، کوئی حق کے مہر کی، کیا دو گے؟ اس نے کہا میری یا رسول اللہ نہیں. فرمایا نہیں، کچھ نہ کچھ تلاش کرے. یا رسول اللہ کچھ نہیں میرے پاس، یہی صرف چادر ہے. میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں تیرا میں اس کے ساتھ عقد نکاح کر دیتا ہوں، حق کے مہر کے عوض تو نے اس کو اتنا قرآن یاد کروانا ہے. اب آج کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں، حق کے مہر دینا پڑے گا. قرآن یاد ہم سارا بھی کروا چلے تو حق کے مہر ادا نہیں ہوگا. میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو چاہیں وہی حکم جس کو دیں. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بے بس نہیں بنایا، بلکہ شریعت کے اندر بھی اللہ نے اختیار عطا فرمایا. حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت سیدنا جعفر طیار جو شہید ہوئے تھے، ان کے غم میں رو رہی تھی. یہ بیوہ ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ یہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے غم میں بہت پریشان تھی. تو میرے نبی تشریف لائے. جب ان کے غم کو دیکھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ بولیے.
4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. قرآن ہے. فرمایا 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے عدت صرف 3 دن. نبی نے فرمایا تیرے لیے عدت صرف 3 دن ہے. تو 3 دن سوگ منا، 3 دن غم منا، باقی اس کے بعد تیرے لیے چھٹی ہے. سبحان اللہ. مسند احمد کی ایک روایت ہے، رجل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنیے اسی، ذرا سنتے جائیے حدیث پہ حدیث. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر، اختیارات مصطفیٰ پر قرآن پاک کے کتنے دلائل ہیں، آیات کتنی ہیں اور حدیثیں کتنی ہیں. ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، فَأَسْلَمَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْن. یا رسول اللہ میں اس شرط پر اسلام لاتا ہوں کہ ساری نمازیں مجھ سے، بولیے، ساری نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جا سکتی. اس شرط پر میں ایمان رکھتا ہوں، میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، فقط صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے، تو 2 نمازیں پڑھ تیرا اسلام قبول ہے. اب میرے پاس کوئی اگر عیسائی آئے، یہودی آئے یا کوئی غیر مسلم آئے، کسی مفتی صاحب کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس جائے، حضرت میں تب اسلام قبول کرتا ہوں، میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اسلام کے احکام ارکان ہیں، تجھے 5 پڑھنی پڑے گی. لیکن میرے نبی نے فرمایا تو 2 پڑھ تیرا اسلام پھر بھی قبول ہے. سبحان اللہ. آخر کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب تھے، یہ حضور کے صحابی تھے. واہ، یہ بڑے خادم تھے، حضور کے خادم تھے. کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کا اہتمام کر لیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ تہجد کے لیے اٹھے تو جائے نماز مصلی بچھا دیا، وضو کا اہتمام کر دیا، اور وضو کبھی کبھی کرواتے بھی تھے. ایک دن حضرت ربیعہ بن کعب، یہ سننے کے لائق ہے بیٹے، ادھر توجہ فرمائیے، اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اس حدیث مبارکہ کو. تو وہ وضو کروا رہے تھے اور میرے نبی وضو کر رہے تھے. بس وضو کرواتے کرواتے ہوئے دریائے رحمت جوش میں آیا. سبحان، دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے نبی نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کب سے ہماری خدمت کر رہے ہو، کب سے ہماری خدمت کر رہے ہو، مانگ، جو مانگے گا میں محمد عطا کر دوں. سبحان. جب آدمی دوستو خدمت کرتا ہے ماں باپ کی، علماء کی، یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی غریب اور مسکین کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، ہاں جی، اپنے پیر و مرشد کی ہو یا علماء دین کی ہو یا اللہ کے گھر کی ہو یا والدین کی ہو، جب وہ خدمت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، ایک دن وہ آتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے، وہ پھر جس کی خدمت آپ کر رہے ہیں ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، انسان کی پرواز کا سبب بنتی ہے. سمجھ، خدمت کرتے رہو کرتے رہو. حقیقت ہے بہت کچھ ملتا ہے، خدمت پر بہت کچھ ملتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن کے عالم میں تھے، اور ان کے پیر و مرشد جو تھے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے کہا بیٹا یہ دودھ ساتھ لے لو اور سفر کرنا ہے. حضرت معین الدین چشتی نے سوچا کہ استاد محترم بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، چلو کوئی خدمت کا موقع ملا ہے جو اچھی طرح خدمت کر لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ دودھ رکھا، اور دودھ چونکہ ٹھنڈا تھا، سردی کا موسم تھا، سفر کرنا تھا. انہوں نے ایک کنالی لے لی، وہ مٹی کی، وہ سر پر رکھی، اس کے اوپر پاتھیاں رکھی، اور پاتھیاں رکھ کر تھوڑی تھوڑی سی دھونی یعنی کہ آگ کی وہ بھی لگا دی، اس کے اوپر نہ وہ دیج کی رکھ لی. اب آگے استاد جا رہے ہیں اور پیچھے معین الدین چشتی بچہ جا رہا ہے. بچپن کا عالم تھا، 10 میل کا سفر کیا رات کا. بیٹا معین الدین دودھ مل جائے گا؟ ہاں حضور دودھ ملے گا. تو وہ گرم گرم دودھ اتار کر استاد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. استاد بھی پی لیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ دودھ گرم کیسے. 10 میل کا سفر آگے کیا. بیٹا معین الدین دودھ مل جائے گا؟ ہاں حضور دودھ مل جائے گا. انہوں نے پھر دودھ پیش فرمایا. پھر آخری منزل تھی
تھی اور منزل مقصود پر بھی پہنچ گئے، صبح کا ٹائم بھی قریب آ چکا، تو بیٹا معین الدین دودھ کا پیالہ مل جائے گا؟ ہاں حضور دودھ کا پیالہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے گرم دودھ پیش فرمایا، یہ بھی نہیں پوچھا یہ گرم کہاں سے، کیسے انسان کے، جب صبح ہوئی تو معین الدین چشتی جب اجالا ہوا تو معین الدین چشتی جب سامنے پیالہ لے کر کھڑے ہوئے تو دیکھا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے بال سارے جل گئے اور بالکل وہاں سے سر سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے۔ بیٹا یہ کیا ہوا؟ فرمایا بس حضور کچھ نہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے بار بار پوچھا حضور میں نے یہ سوچا کہ آپ سردی کے اندر سفر کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں وہ آگ کا انتظام کیا، کوئی نہیں دوبارہ بال اگائیں گے۔ بس جب انہوں نے یہ خدمت کا مظاہرہ کیا تو ان کے استاد محترم نے ایسے دو بازوں سے پکڑا اور پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ان کو وقت کا معین الدین چشتی بنا دیا۔ تو یہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وضو کروا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے، خدمت کیا کرو ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کرام کی، علماء کی، بہت کچھ ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہی ہاتھ اٹھائیں، وہ جو خدمت کر رہے ہیں ماں باپ کی، اپنی امی کی، اپنے باپ کی، بس خدمت کرتے ہوئے جب ان کا وہ دل خوش ہو گیا، بس دل خوش ہو گیا، وہ دل سے دعا نکلی، آپ کی بلندی کا سامان بن گیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کو سرکار نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب پتہ نہیں مانگنے والا کیا مانگتا ہے، کسی کو خبر تو نہیں۔ یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جب جس شخص کے قبضے میں سب کچھ ہو اور اختیار بھی ہو، وہی کہہ سکتا ہے سل یا ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے نے کیا مانگا سنو۔ مانگنے والے نے کہا یا رسول اللہ نہ مال مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ کوئی پلاٹ مانگتا ہوں۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا جی چلو اسلام آباد میں ایک پلاٹ ہی دے دو، نہیں، ان کی نظریں پلاٹوں پر نہیں تھی، ان کی نظریں محلات پر نہیں تھی، وہ حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے، حضور کے پروردہ تھے، ہماری طرح دنیا کے طالب نہیں تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر مانگنے پر، اگر دینے پر آ ہی گئے تو یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، بس ایک ہی سوال کرتا ہوں، اسالو کا مرافاتہ کا فی الجنہ، آپ سے، سبحان، آپ سے مانگتا ہوں، جی آپ سے مانگتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتا ہوں جس طرح دنیا کے اندر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت کے اندر پہنچ کر بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور مانگ، اس کے علاوہ اور مانگ، یہ تو ہم عطا کر دیا، واہ یہ تو ہم نے عطا کر دیا، اس کے علاوہ اور مانگ۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد۔ یہ میرے نبی کو اختیار ہے تو فرما رہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، اسی لیے تو میرے نبی نے دنیا کے اندر اختیار ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا نماز پڑھو اور اللہ جنت دے گا، یہی کہیں گے۔ آپ روزہ رکھیں اللہ جنت دے گا، زکوٰۃ دیں اللہ جنت دے گا، خیرات و صدقات کریں اللہ جنت، میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ نہیں اللہ نے تو آپ کو جنت دے دی ہے، مگر خدا کی قسم بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے، کبھی فرما رہے ابو بکر صدیق آیا، فرمایا ابو بکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عمر فی الجنہ، قربان جائیے دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ کے اندر فرمایا او لوگو سن لو قیامت تک محمد کا پیغام، یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو با اختیار ہو۔ اللہ نے میرے نبی کو بے بس نہیں بنایا، یا جس طریقے سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ معاف فرمائے عقائد فاسدہ سے کہ نبی کے چاہنے سے معاذ اللہ کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت حضور کی چاہت کو دیکھ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، فرمایا یہ سیدہ فاطمہ تو نسائے سیدۃ نسائے اہل الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بے اختیار نہیں بنایا بلکہ بولیے با اختیار۔ آپ نے تقریباً کوئی 8 حدیثیں سنی اور 6 قرآن کی آیات مبارکہ سنی،
جس میں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو با اختیار بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائدہ فاسدہ سے محفوظ فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر زندگی اور خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔